من خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہم سبوں کو اس مقدس جگہ پر جمع ہو کر کے اپنے احکام کے متعلق گفتگو کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ محترم دوستو، اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ نے چرندوں پرندوں کو بنایا، اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، اور نہ جانے اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی۔ پھر اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، چرندوں پرندوں کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، پیڑ پودوں کو زمین پہ اگایا، زمین کو بچھایا۔ لیکن اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو کہا کہ انسان زمین کے اوپر میرا خلیفہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، جتنی بھی دنیا میں بسنے والی مخلوقات ہیں، وہ چرندے یعنی چرنے والے جانور ہو، پرندے یعنی اڑنے والے جانور ہو، یا وہ وحشی یعنی چیر پھاڑ کھانے والے جانور ہوں، کسی کے بارے میں نہیں اللہ نے کہا، انسان کے بارے میں کہا کہ یہ اشرف ہے۔ کیوں اشرف ہے؟ اس کے اشرف ہونے کی وجہ کیا بنی؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہر چیز اپنی کاریگری کے اوپر پہچانی جاتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان فیکٹریاں بنا رہا ہے، انسان مکان بناتا ہے تاکہ وہ اس کے زیر سایہ آرام کر سکے، انسان عمارت بناتا ہے تاکہ اس کے زیر سایہ آرام کر سکے، انسان نے ایک فیکٹری بنائی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے معاشی حالات کو اچھا کر سکے، انسان کام کاج کر رہا ہے تاکہ اس کے رزق کے سامان مہیا ہو سکے، انسان طرح طرح کی محنتیں کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان محنتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے معاشی حالات کو اچھا بنا سکے۔ انسان کے فیکٹری بنانے کا مقصد اس کے معاشی حالات کے اچھا ہونے کا ذریعہ بن جائے، انسان کا تجارت کرنے کا مقصد تاکہ انسان کے معاشی حالات اچھے ہو جائے۔ اسی طرح جب انسان اپنے کسی محنت کے پیچھے اپنا کوئی مقصد رکھتا ہے، جب اللہ نے انسان کو زمین کے اوپر بھیجا، انسان کو اس زمین کے اوپر اتارا، تو اللہ نے اس انسان کو، اس اشرف المخلوقات کو، اس حضرت انسان کو اللہ نے بے مقصد اس زمین پہ نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں، کہا اپنے بندوں کو کہ تمہیں اس زمین پہ اتارنے کا ایک مقصد ہے، تمہیں اس زمین پہ بسانے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ ہم پیدا نہیں کرتے انسان کو، ہم پیدا نہیں کرتے جنات کو، لیکن ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ یہ انسان جو زمین کے اوپر جا رہا ہے، یہ انسان جو زمین کے اوپر اپنی آرام گاہ بنا رہا ہے، اس انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر کے، اس زمین پہ آ کر کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ کوئی بھی انسان جب اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، جب فیکٹری اپنے مقصد میں پورا نہیں اترتی، وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے عبادت بنایا، اور انسان یہ چاہ رہا ہے، یہ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے مقصد سے ہٹ کر کے کامیاب ہو جاؤں، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ یہ ہماری کم عقلی اور کم ضرفی ہے کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ کر کے اپنی کامیابی کے راستے گھوم رہے ہیں۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ فیکٹری کو بند کر دو، آپ کی فیکٹری چلنے والی نہیں ہے۔ کپڑا کاٹنا بند کر دو، کپڑا سلنے والا نہیں ہے۔ تجارت کرنا بند کر دو، معاشی حالات اچھے ہونے نہیں ہیں۔
اس لیے کہ وہ جو کام آپ کو کرنا تھا اس کا مقصد اس کام سے ہٹ گیا ہے، وہ کام اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہے اور آپ نے اس مقصد سے دوری بنا لی۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ آج مسلمان، آج ایمان والا جو پریشان ہے وہ اپنی فکری مقصد سے ہٹ کر کے زندگی